الرحمن الرحیم. گڈ ایوننگ. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دا لا شو کے ساتھ ذاکر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارا یہ پروگرام ہر ٹیوزڈے کو وینس ٹی وی پہ شام 6 سے 7 بجے کے درمیان ہوتا ہے. اس میں ہم آپ کی لائیو کال لیتے ہیں. آپ کی کوئی بھی یہاں پہ یو کے میں قانونی مسائل ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اس پروگرام میں. خاص طور پہ اگر کوئی بھی آپ کا امیگریشن کا مسئلہ ہے یہاں پہ رہتے ہوئے یو کے میں تو آپ اس پروگرام میں ہمیں کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا ہمیشہ کی طرح کہ جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں, جو بھی آپ کو گائیڈنس چاہیے وہ ہم آپ کو دے سکیں وقتاً فوقتاً. جو بھی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں امیگریشن قوانین میں خاص طور پہ تو وہ میں آپ کو دیتا رہتا ہوں اس پروگرام میں. اور پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے چند باتیں ہمیشہ کی طرح ریپیٹ کروں گا, اور وہ یہ کہ ایک تو ناظرین جب بھی آپ کال کرتے ہیں اور آپ کی کال تھرو ہوتی ہے تو براہ مہربانی اپنی ٹی وی کا والیوم ضرور بند کر دیا کریں. ہمیشہ ہر پروگرام میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں, لیکن انفارچونیٹلی یہ پرابلم ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام میں جتنی بھی کالرز ہمیں کال کرتے ہیں بغیر کسی ڈیلے کے ان سے بات ہو سکے. تو براہ مہربانی جب بھی آپ کال کرتے ہیں, آپ کی کال تھرو ہوتی ہے تو اپنی ٹی وی کا والیوم ضرور جو ہے وہ بند کر دیا کریں. اپنا سوال براہ مہربانی ایک تک رکھیں, یعنی کہ ایک سوال مختصر, تاکہ جو بھی ہمارے کالرز ہوتے ہیں ہم ان سے بات کر سکیں, زیادہ سے زیادہ کالز لے سکیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جب آپ کی مجھ سے اس پروگرام میں بات ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بعد بھی اپنے کیس سے ریلیٹڈ جو اگلا آپ کو جو بھی اسٹیپ اٹھانا ہو اس میں ضرور کسی وکیل سے جا کے ڈیٹیل میں مشورہ کر لیا کریں, کسی ایکسپرٹ سے, کیونکہ میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ میں آپ سے آپ کا جو پرابلم ہے, جو آپ کا ایشو ہے, وہ ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کر سکوں اس پروگرام میں. تو میں نہیں چاہتا کسی قسم کی کنفیوژن ہو جائے, تو میں آپ کو تھوڑا بہت اس پروگرام میں گائیڈ تو کر دیتا ہوں, لیکن ہمیشہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ کوئی بھی اپنا کیس ریلیٹڈ اگلا اسٹیپ اٹھانے سے پہلے ڈیٹیل میں ایک لیگل ایڈوائس ضرور لے لیا کریں. تو ناظرین یہ تو چند باتیں وہ ہوئی جو کہ ہم ہر پروگرام میں ریپیٹ کرتے ہیں پروگرام کے شروع میں. اس کے علاوہ کالز لینے سے پہلے میں جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے اگر کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں بتاتا رہتا ہوں. جس طرح پچھلے پروگرام میں میں نے ٹوئک کا بتایا تھا کہ جو ٹوئک میں اسٹوڈنٹس بیچارے ہیں, جن لوگوں نے ٹوئک کا انگلش کا ٹیسٹ کیا تھا اس میں ان کے ویزاز کینسل ہوئے یا ان کو ڈیٹین کیا گیا یا جو بھی ان کے ساتھ پرابلمز ہوئیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ خاص طور پہ, تو ٹوئک کا جو کیس چل رہا تھا اس میں ہوم آفس کے خلاف جو ہے وہ ٹرائبیونل نے فیصلہ کیا, اور کافی ان کے خلاف جو ہے جج نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس کوئی ایسے ثبوت نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے آپ نے زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو ڈیٹین کیا یا ان کو ڈپورٹ کیا. انلیس کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو انڈیویجولی تو پھر تو ٹھیک ہے, ادروائز کافی زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو بہرحال یہ تو ایک فیصلہ تھا جو کہ ہوم آفس کے خلاف آیا. اس کے علاوہ جو ایک نئی اپڈیٹ یا ایک کیس ہے جس میں 7 ایئرس کی بیسس پہ, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے خاص طور پہ ان لوگوں کو جو اس پروسیس سے گزر رہے ہیں, جن کے بچوں کو یہاں پہ رہتے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں یو کے میں. اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ جولائی 2012 میں یہ قانون آیا تھا, امیگریشن رولز میں اس کو شامل کیا گیا تھا کہ اگر بچے کو یہاں پہ رہتے ہوئے انڈر 18 یہاں پہ رہتے ہوئے اس کو 7 سال ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ان کو جو ہے وہ اسٹے یا ویزا دینا چاہیے. یہ قانون آیا تھا, لیکن اس کے بعد یہ ہم نے ایکسپیرینس کیا جو کہ اب بھی ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ جو 7 ایئرس کی بیسس پہ اپلیکیشنز ہوئیں ان کو ریفیوز کیا گیا. اور ہوم آفس زیادہ تر کیسز میں یہی کہتا ہے کہ جی چونکہ بچہ ٹھیک ہے بچے کو یہاں پہ 7 سال ہو گئے ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ بچہ جو ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ واپس اپنے ملک نہیں جا سکتا. تو اس سلسلے میں جو اپر ٹریبیونل کا ایک ڈیسیجن آیا جو کہ کافی فیوریبل ہے, جس میں جو پریزیڈنٹ جو ہے اپر ٹریبیونل کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کافی زیادہ سخت اپروچ ہوم آفس نے کی ہے اس میں, جبکہ ایک قانون جو ہے وہ خود جولائی 2012 میں آیا تھا. تو ہوم آفس کو ذرا اس میں تھوڑا سا ریزنیبل اپروچ کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ اگر اس ڈپینڈنگ آن دا سرکمسٹانسز کیس کے اگر ان ریزنیبل ہے کہ کسی کو واپس بھیجا جائے بچے کو کے ساتھ تو یہاں پہ رہنے کی اجازت دینی چاہیے. خلاصہ یہ کہ اگر بچے کو یہاں پہ رہتے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں
تو ان کے پیرنٹس کو بھی بچے کے ساتھ یہاں پہ اسٹے دینا چاہیے، انلیس کہ کسی کا کوئی بیڈ بیہیویئر یا کوئی ایسی ویسی بات ہو، لیکن ہر کیس کو انڈیویجول بیسس پہ کنسیڈر کرنا چاہیے۔ تو ناظرین یہ تو اپ ڈیٹ کے حوالے سے کچھ بات ہو گئی۔ اسکرین پہ ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر جو ہے وہ آ رہا ہے، اسی نمبر پہ آپ کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اور میں پروگرام کا آغاز یعنی کہ کالز کا آغاز کرتا ہوں۔ اپنے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون سا بول رہے ہیں؟ جی وسیم بول رہا ہوں۔ ذاکر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک۔ میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی کیا تھا فون، جی جی تو میں نے پوچھنا تھا، ہم نے ابھی وہ دیا ہے B1 کا ٹیسٹ نا، جی جی تو اس پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے لیکن ڈیٹ آف ایشو ہے۔ تو میں نے پوچھنا تھا، وہ کہتے تھے نا 2 سال تک وہ جائے گا، لیکن ہم لوگوں نے تو ابھی کر لیا نا، وہ ہم نے لاسٹ ویک ہی کیے اور کیا ود وہ ٹرینٹی کالج کا نا۔ جی جی اور دوسرا یہ کہ ہم نے انڈیفینٹ اپلائی کرنا تھا، تو میں نے پوچھا تھا آپ کو لاسٹ ویک بھی، تو بیٹے کا جو ہے وہ ابھی بیٹا ادھر ہی ہے، 7 ایئرس کا ہے، بورن ادھر ہی ہوا ہے، تو اس کے پاس بھی 3 سال کی سیکنڈ ڈسکریشنری لیو ہے۔ تو ہماری پوری فیملی نے، میری بیٹی 18 سال کی ہے تو اس کی تو اپلیکیشن ڈفرنٹ جائے گی، سیپریٹ جائے گی۔ ابھی آپ کا سوال کیا ہے جی؟ جی میں نے یہی پوچھنا تھا کہ اگر ہم اپنے بیٹے کا اپلائی نہ کریں تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن وہ جب میں فارم چیک کر رہا تھا تو وہ فارم میں پوچھتے ہیں کہ آپ کے پہلے وہ بایو میٹرک پہلے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یا وہ کب ہوئے ہیں، تو اس میں وہ جب ہم اس کا MN1 پہ کریں گے ہمارے انڈیفینٹ کے بعد کو لگا تو نہیں دیں گے کہ یہ تو آپ کا بیٹا تو ان لیگل ہے، یا اس کو پہلے ڈسکریشنری لیو ہوئی تھی، یا آپ نے ہمیں بتایا نہیں، آپ نے بریچ کیا، ایسا کچھ چکر تو نہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں دیکھیں، اگر بیٹے کا آپ اپلائی نہیں کرتے ابھی، جب آپ کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے، بچہ چونکہ آپ کا یہاں پہ پیدا ہوا ہے، اور اگر پیرنٹس کو انڈیفینٹ مل جائے تو آپ کا بچہ پھر اپلائی کر سکتا ہے رجسٹریشن کے لیے، برٹش سٹیزن کے لیے، تو اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ پرابلم خالی یہاں پہ آ سکتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کو انڈیفینٹ نہیں ملتا تو پھر ذرا تھوڑا سا کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اگر آپ خالی اپنا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، بچے کا اپلائی نہیں کرتے، آپ کو جب انڈیفینٹ مل جاتا ہے، بچہ آپ کا جو ہے وہ چونکہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے رجسٹریشن کے لیے، اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ بہت شکریہ، اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہلو، ہاں جی سر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون سا بول رہے ہیں؟ جی سر میں لندن سے عثمان بات کر رہا ہوں۔ جی عثمان صاحب بولیے، کیا سوال ہے؟ ہاں جی سر میں 2006 28 اپریل کو اس کنٹری میں آیا تھا۔ جی جی تو تب میرے پاس اسٹوڈنٹ ویزا تھا، تو اس کے بعد 2009 میں یورپین نیشنل کے ساتھ میری شادی ہو گئی، تو مجھے 5 ایئرس کا پرمٹ ملا۔ تو آفٹر 5 ایئرس میری جو وائف تھی اس کی جو جاب تھی اس میں گیپس تھے، یعنی کہ ایک جاب ختم ہو جاتی تھی تو پھر جی ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ آفٹر 2 یا 3 منتھ بعد دوسری جاب سٹارٹ ہوتی تھی، تو اس طرح گیپس کا پیریڈ کوئی 14-15 منتھ بنتا تھا۔ تو میں سولسٹر کے بعد گیا، مختلف سولسٹر کے پاس گیا، کسی نے کچھ کہا اینی وے میں نے پھر ایکسٹینشن اپلائی کر دی، میں نے PR نہیں اپلائی کی۔ تو وہ انٹرویو کے لیے بلایا انہوں نے، لیکن 2-3 سوال غلط ہو گئے، انہوں نے ریفیوز کر دیا، اینی وے وہ اپیل الاؤڈ ہو گئی کورٹ میں، مجھے پھر 5 ایئرس کا پرمٹ مل گیا۔ اب مجھے 28 اپریل 2016 کو 10 ایئرز ہو رہے ہیں۔ تو اب میں مختلف سولسٹر کے پاس جاتا ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، پلیز مجھے آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری وائف نے وہ کنٹینیوس کام نہیں کیا، اس لیے تیری 10 ایئرز لانگ ریزیڈنسی نہیں بن رہی 28 اپریل 2006 سے 2016 تک۔ تو کیا وہ میں اپلائی کروں یا نہ کروں؟ دیکھیں بات یہ ہے اس میں، دیکھیں جو آپ 10 ایئرس کی بیسس پہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ 10 ایئرس لیگل ریزیڈنس ہوتا ہے۔ جہاں تک میری انفارمیشن ہے، اوبویسلی اگر آپ کی وائف نے یہاں پہ کام نہیں کیا 2-3 مہینے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اللیگل ہو گئے، کیونکہ آپ وہ ان کو کام مل رہا تھا۔ ہلو میرے خیال میں کالر جا چکے ہیں، بہرحال اگر آپ سن رہے ہیں تو کیونکہ ان کو کام مل رہا تھا اور وہ کام کرتے رہے اس حوالے سے، لیکن بہرحال یہ ایک پرابلم آپ انکاؤنٹر کر سکتے ہیں جب اگر آپ اپلیکیشن کرتے ہیں تو اگر کوئی بہت ہی اسٹرکٹ قسم کا کیس ورکر ہو تو وہ پھر یہ اس چیز پہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر سکتا ہے کہ جی چونکہ آپ کی وائف کنٹینیوسلی کام نہیں کرتی رہیں تو اس وجہ سے ہم آپ کو وہ ٹائم جو ہے وہ 10 ایئرز میں
شامل نہیں کریں گے. لیکن میں آپ کو پھر بھی ایڈوائز کروں گا کہ چونکہ آپ کے 10 سال پورے ہو گئے ہیں تو دیر از نو ہارم, آپ کو اپلائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ ریفیوز کر دیں گے لیکن اس کو پھر آپ آگے فالو اپ کر سکیں گے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. جی ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہیلو 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 السلام علیکم. ہیلو 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 جی السلام علیکم. مجھے میرے خیال میں کالر کی آواز نہیں آ رہی, اور میں اپنے جو ہے وہ دیکھتا ہوں کہ اگلے کالر کی طرف چلتا ہوں, یا شاید ہماری طرف کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو. ہیلو مجھے لگ رہا ہے کہ ناظرین ہمارا کوئی ادھر کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے. آپ کی کال جو ہے وہ تھرو ہو رہی ہے لیکن شاید ادھر ہمیں آواز نہیں آ رہی, تو اس کو ذرا چیک کرتے ہیں. اور میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا جب تک ہمارے کالز کا سلسلہ منقطع رہتا ہے. میرے خیال میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اب کنٹرول روم سے کہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو گئی ہے. اپنے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ جی سر میں شبیر احمد بول رہا ہوں. مجھے تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے تھی. میں ای یو فیملی ممبر ہوں اور لاسٹ تقریباً 10 ایئر سے ادھر فرسٹ ٹائم اپلائی کیا تھا تو وائف ٹریٹی رائٹس میں کام تھوڑا کم تھا تو وہ ریفیوز ہو گیا تھا. تو ابھی میں نے اپلائی کیا ہوا ہے اس کے لیے پرماننٹ اسٹے کے لیے. پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پرماننٹ اسٹے کے لیے ابھی 6 منتھ سے اوپر ہو چکے ہیں, ویٹنگ میں ہوں, ابھی تک ڈیسیجن ان کا نہیں آیا. جی کیونکہ پہلے یہ کچھ قانون تھا, لا تھا کہ آفٹر 5 ایئر کا وہ ڈیسیجن میں کرتے ہیں ہمیں, اگر 5 ایئر اسٹے اگین دے دیتے ہیں تو اس کے بعد میں 1 ایئر کے بعد نیشنلٹی اپلائی کر سکتا ہوں یا نہیں. اور میرے بچے نہیں, لیکن ابھی آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس تو نہیں ملا نا, تو ان کے لیے میں برٹش پاسپورٹ اپلائی کر سکتا ہوں یہاں پہ یا کوئی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں ابھی آپ کو ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی جی ابھی آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس تو نہیں ملا نا؟ نہیں ابھی اپلائی کیا ہوا ہے. جی تو جب آپ کو پرماننٹ ای یو فیملی ممبر کے لیے تو وہ پرماننٹ ریزیڈنس ہے یا سیٹلمنٹ ویزا ہے نا؟ جی ایک تو آپ نے میرے خیال میں ٹی وی کی اپنی والیوم بند نہیں کیا تو اس وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. لیکن میں نے والیوم بند کیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, بھی بند ہے میرا. ٹھیک ہے. دیکھیں جب آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتا ہے نا تو اس کے بعد پھر آپ سال بعد آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. 1 سال کے بعد. جی. اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو اگر آپ کو یہاں پہ جب پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتا ہے, آپ بچوں کا کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کریں یا نہ کریں؟ جرمن پاسپورٹ ہے ان کے پاس میں. ہاں تو ان کو تو پھر کوئی وہ نہیں ہے, اگر مطلب وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں, کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں. جی جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو 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 جی ہیلو hello can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Hiya, actually my name is Suman and I'm from India. All right, okay. میری ایکچولی شادی ہوئی تھی ایک یورپین نیشنل سے 2014 میں. میرے ہسبینڈ پرتگیز تھے اور ہم نے ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے اپلائی کیا تھا, اور جس کی اپلیکیشن جو ہے وہ تقریباً انہوں نے 1 سال تک جو ہے وہ مطلب ہولڈ کر کے رکھی, انہوں نے ہمیں رپلائی نہیں کیا. اور 1 سال کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ہماری اپلیکیشن ریفیوز کی ود رائٹ آف اپیل. اور ہم نے جو ہے وہ فرسٹ ٹریبیونل میں اپلائی کیا. فرسٹ ٹریبیونل میں جو ہے انہوں نے ہمیں ایک تو رپلائی بہت لیٹ کیا, اوپر سے انہوں نے ہیئرنگ ہمیں تقریباً جو ہے وہ 6 منتھ کے بعد کی دی. اور ہیئرنگ سے جانے سے 2 منتھ پہلے جو ہے وہ میرے اور میرے ہسبینڈ کی جو ہے وہ سپریشن ہوگی. اور میں نے جو ہے وہ فرسٹ ٹریبیونل میں گئی اور میں نے ان کو اپنے سارے سرکمسٹانسز بتا دیے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے کیوں انہوں نے جو ہے وہ سپریشن ہوئی, اور یہ سارا کچھ میں نے ان کو بتا دیا. میری انہوں نے اپلیکیشن جو ہے وہ ریفیوز کر کے بھیج دی ہے اب, اور لیکن ود رائٹ آف اپیل دیا ہے سیکنڈ ٹریبیونل میں اپلائی کرنے کے لیے. جی اب میں نے سیکنڈ ٹریبیونل میں کیونکہ میرے پاس 5 ورکنگ ڈیز تھی تو میں نے ان کو لیٹر تو بھیج دیا ہے کہ میں اس میں گو ہیڈ کروں گی. لیکن آف کورس کہ یہ کیس کیونکہ پہلے مطلب جو میں نے ریزیڈنٹ کارڈ اپلائی کیا تھا وہ کیس تھا, تو میں کنفیوزڈ ہوں کہ مجھے جو ہے وہ سیکنڈ ٹریبیونل میں جانا چاہیے, مطلب کیونکہ میں نے سرکمسٹانسز تو بتا دی ہوں میں ان کو کہ میں سپریشن کر چکی ہوں اپنے ہسبینڈ سے. جی یا پھر مجھے جو ایک ہے سیکنڈ, اور
آپ ایک تھوڑی دیر ذرا ویٹ کریں, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک بریک کا ٹائم ہو گیا, تو آپ کدھر جائیے گا نہیں, میں بریک سے آ کے دوبارہ آپ سے کنٹینیو کروں گا. ناظرین ایک وقفے پہ ہم جا رہے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دا لا شو, میں ہوں ذاکر خان. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر تھیں, میرے خیال میں سمن نام تھا ان کا. جی ہیلو. جی میں یہیں پہ ہوں. جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اب جو ہے وہ سیکنڈ ٹریبونل کے لیے جو ہے وہ میں نے ان کو لیٹر تو بھیج دیا ہے, لیکن میں کنفیوزڈ ہوں کہ کیا سیکنڈ ٹریبونل میں جو ہے جج وہ میری پرانی اپلیکیشن کو ہی کنسیڈر کر کے اپنا ڈیسیژن دے گا, یا میرے وہ نیو سرکمسٹانسز کو کر کے کہے گا, یا مجھے کیا کرنا چاہیے, یا مجھے یہ والا کیس ودرو کر کے اپنے نیو سرکمسٹانسز کے ساتھ جو ہے وہ فائل دینی چاہیے. اور سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ میرا بیبی ڈیو ہے نیکسٹ منتھ میں, اور یہ بھی میں نے ان کو فرسٹ ٹیبل میں بتا دیا ہے کہ میرا بیبی مطلب جو ہے وہ میں پریگنٹ ہوں اور میرا بیبی اس ڈیٹ کو ڈیو ہے. تو پلیز آپ مجھے ایڈوائز کر دیں کہ میں اس صورتحال میں کیا کروں. دیکھیں جنرلی اسپیکنگ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا آبویسلی جب آپ کی اپلیکیشن ہوئی, یورپین آپ کے پارٹنر یا ہسبینڈ تھے, تو جب آپ کی ان سے علیحدگی ہو گئی اور آپ جب کورٹ میں گئیں, آپ نے ان کو بتا بھی دیا, تو انہوں نے آپ کے اس بیسس پہ جو فیصلہ دیا, بڑا مشکل ہے کہ اپر ٹریبیونل جو ہے وہ اگینسٹ جائے. لیکن یہ جو بات آپ نے مجھے آخر میں کہی ہے کہ آپ کا بیبی بھی اب ڈیو ہے, تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آبویسلی اگر بچہ ہو انوالو ہو تو اس میں کورٹ جو ہے وہ یہ دیکھ سکتی ہے کہ آپ کا جنرل ریلیشن شپ تھا. بچہ جو ہے وہ بھی اگر باپ جو ہے پورچوگیز تھا تو بچے کی نیشنلٹی بھی اس حوالے سے پورچوگیز نیشنلٹی وہ ہو سکتی ہے, یا کیا اس میں آئی ڈونٹ نو کہ پورچوگیز جو ہے اس کا نیشنلٹی کا کیا ریکوائرمنٹ ہے. میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا, کیونکہ آبویسلی اس میں کورٹ نے سارا کچھ کنسیڈر کیا ہے اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے انہوں نے دیا ہے. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ کسی وکیل کے پاس جا کے اس کو ڈسکس کریں, کیونکہ میرے لیے اگر میں بھی آپ کو کوئی مشورہ دوں گا تو میں پہلے وہ کورٹ کا ڈیسیجن دیکھوں گا کہ اس میں ججز نے کیا ریزننگ دی ہے اور کیا انفارمیشن ان کے پاس تھی اور کیا انفارمیشن نہیں تھی. اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے کہ جی اپر ٹریبیونل میں جا کے اس کو اپیل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ فوراً میرے حساب سے کسی وکیل کو آپ جو ہے وہ کے پاس جا کے ان سے اپنا معاملہ ڈسکس کریں اور پھر اس حساب سے اس کو فالو اپ کریں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ بھائی عاطف بول رہا ہوں. جی عاطف صاحب بولیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ دراصل میں نے 1.5 سال پہلے ویزا اپلائی کیا تھا, شادی کی تھی میں نے, تو میری وائف کیئرر تھی اپنی امی کی, لیکن وہ ریفیوز ہو گیا تھا کیونکہ شاید ہم نے کرایہ انکلوڈ نہیں تھا کیا, کہ وہ بھی کرایہ بھی نکالنا اس میں سے جو انکم چاہیے تھی, ہوم آفس کی ریکوائرمنٹ تھی. جی. تو وہ وکیل نے بھی ہمیں نہیں سب بتایا, تو وہ ریفیوز ہو گیا. پھر اپیل کا چانس دیا تھا انہوں نے, ہم نے اپیل کی, تو ابھی ویک ایک ہو گیا, وہ بھی ریفیوز ہو گئی ہے, کیونکہ اس میں 2 سوال جو انہوں نے پوچھے تھے ہوم آفس کے وکیل نے, 2 سوال کے جواب ہم نے غلط دے دیے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے, جج نے باقی اور کچھ نہیں دیکھا, انہیں 2 سوالوں کو بولا کہ تم لوگ نے غلط جواب دیا, تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. اب وکیل کے پاس لیٹر پڑا ہے جو ڈیسیژن ہے, تو یہ پتہ کرنا تھا ایک تو کہ میں فریش کیس اپلائی کر سکتا ہوں کہ نہیں, مطلب کیئرر کا ہی فریش کیس. آپ کی جو وائف تھیں وہ آپ نے اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا نا؟ جی اسپاؤس ویزا. تو آپ کے پاس اس سے پہلے کون سا ویزا تھا؟ میں اسٹوڈنٹ تھا. اور یہ جو ڈیسیجن جو کورٹ کا ہوا ہے یہ آپ کا یہ کب ڈیسیجن آیا ہے؟ یہ تقریباً ویک ایک ہو گیا ہے. اچھا, تو آپ نے ابھی وہ کورٹ کا ڈیسیجن دیکھا نہیں ہے؟ نہیں, وہ وکیل کے پاس ہی پڑا ہوا ہے. دیکھیں وکیل کے پاس تو پڑا ہوگا, سب سے پہلی چیز تو یہ کرنی چاہیے آپ کو, آپ وکیل کے پاس جائیں اور وہ ڈیسیجن خود بھی دیکھیں, وکیل سے ہی مشورہ کریں, اپنے اس وکیل سے جس وکیل کے پاس بھی جانا ہے. لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ جو آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ دوسری اپلیکیشن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, تو ٹیکنیکلی قانوناً جو ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے, ایز لانگ ایز آپ ودن 28 ڈیز جو ہے, اگر آپ اوور اسٹیئر بھی ہو جاتے ہیں تو ایز لانگ ایز وہ ودن 28 ڈیز آپ
مطلب یہ کہ 28 ڈیز سے زیادہ آپ اوور اسٹے نہیں ہوتے تو آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے نا کہ آپ کی جو کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا ہے, جو جج نے, اس میں ان کو کس وجہ سے ریفیوز کیا ہے, تو آیا کہ وہ آپ آبجیکشنز جو ہیں وہ ان کو ایڈریس بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تبھی نئی اپلیکیشن آپ کریں گے یا پھر آگے آپ نے اس میں اپر ٹریبیونل میں پرمیشن کے لیے جانا ہے. تو سب سے پہلے تو میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ جا کے ڈیسیجن جو کورٹ کا آیا ہے اس کو دیکھیں, لیں اپنے وکیل سے, اور پھر اس کے بعد وکیل سے, کسی بھی وکیل سے مشورہ کر کے اس کو پھر فالو اپ کریں. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ سر میرا نام علی ہے, میں کینٹ سے بات کر رہا ہوں. جی بولیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں ٹائر 2 کے اندر جو ہے نا اپلیکیشن ڈالی تھی, کورٹ ٹائر 2 کے اندر ہماری ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن تھی وہاں پر, تو پہلے تو ریفیوز ہو گئی تھی. نہیں, آپ کی ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن تھی, پھر آپ نے ٹائر 2 کی اپلیکیشن ڈالی تھی؟ ہاں وہ ریفیوز ہو گئی تھی, تو اپر کورٹ میں جو ہے نا ڈالی تھی اپلیکیشن, تو وہ بھی ریفیوز ہو گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ ریفیوزل ہمیں ملا تو نہیں, کیونکہ ہمارا ایڈریس چینج ہو گیا ہے. تو آپ کو کس طرح پتا چلا کہ ریفیوز ہوئی ہے؟ پھر ابھی میں نے جو نا اپنے لائر کو فون کیا, میں نے بولا پتہ کریں, کافی عرصہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے پتہ کیا کہ وہ بولتے ہیں کہ آپ کے پرانے ایڈریس پہ انہوں نے بھیج دیا. میں نے بولا ایک کاپی پھر آپ کو بھی ملنی چاہیے تھی. بولا ہمیں تو انہوں نے بھیجی نہیں کوئی کاپی. تو آپ نے جب ایڈریس چینج کیا تو آپ نے ہوم آفس کو انفارم نہیں کیا تھا؟ میں نے اپنے وکیل کے تھرو کی تھی نا اپیل. جی تو میں نے ان کو انفارم کیا تھا. اچھا, تو ان اینی کیس ابھی آپ کو یا آپ کے وکیل کو کوئی ڈیسیجن نہیں ملا. اگر نہیں ملا تو آپ کے وکیل کو چاہیے کہ وہ لکھیں کورٹ کو کہ اس طرح ان کو پتہ چلا ہے کہ ریفیوز ہو گیا, لیکن چونکہ آپ کا ایڈریس چینج ہو گیا تھا اس ڈیٹ کو, آپ کو بھی نہیں ملا, وکیل کو بھی نہیں ملا. سب سے پہلے تو وہ ڈیسیجن منگائیں, اس کے بعد پھر اس کو فالو اپ کریں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو. جی جی ست شری اکال جی, کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میم میرے بیٹے نو ਇੱਥੇ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ. 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ. ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕੇਸ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਔਰ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਵੀ 7 year old ਵਾ ਜੀ. ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਫਟਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? میرا بیٹا GCSE کا رہا ہے. ابھی آپ کا بیٹا جو ہے وہ کتنے سال کا ہے؟ ابھی وہ ہے 15 years کا ہو جائے گا. اچھا 15 ایئرس کا ہو جائے گا. اور وہ جب آیا تھا تو 3 سال کا تھا. 3 سال کا تھا. تو اب وہ GCSE کا رہا ہے, یہ 10 میں ہے. جی, تو ابھی آپ نے اوپر والے کورٹ میں اپیل کی ہے؟ یا اوپر والی کورٹ میں کی ہے, تو اس کو بھی 5 month ہو چکے ہیں. جی ٹھیک ہے. اگر کچھ نہیں بتایا. جی دیکھیں, اگر اوپر والے کورٹ میں اپیل کی ہے اور اپیل کورٹ میں ہی ہے معاملہ, تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زیادہ ٹائم لگ جائے. میں امید کرتا ہوں, میں نے آج شروع میں بھی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ابھی ایک اپر ٹریبیونل کا ڈیسیجن آیا ہے, یعنی کورٹ کا, ایک اوپر والے کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے. اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر کسی بچے کو یہاں پہ 7 سال ہو جاتے ہیں تو اس کو یہاں پہ, اس کو اور اس کے فیملی کو یہاں پہ رہنے کی اجازت ملنی چاہیے عام طور پہ. لیکن پھر ہر کیس کے حساب سے فیصلہ ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ اگر بچے کو یہاں پہ 7 سال ہو جاتے ہیں تو اس کو اور اس کی فیملی کو یہاں پہ رہنے کی ہوم آفس کو اجازت دینی چاہیے. اور جتنا بچے کو زیادہ ٹائم ہو جائے اتنا اچھا ہے, اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کیس. آپ کے کیس میں تو بچے کو 11 سال, اگر 11-12 سال ہو گئے ہیں تو میرے خیال سے تو کافی اچھا اسٹرانگ کیس بنتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اوپر والے کورٹ سے کچھ نہ کچھ اچھا فیصلہ آئے گا. لیکن اگر وہ ٹائم لگ رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. بس آپ یہ ضرور میک شور کر لیں ضرور اپنے وکیل سے کہ ابھی تک کورٹ میں معاملہ پڑا ہوا ہے. ایسا نہ ہو کہ کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو, جس طرح پہلے والے کالر تھے ان کو ملا ہی نہیں کورٹ کی طرف سے ڈیسیجن. تو یہ ضرور پتہ کر لیں کہ کورٹ نے کوئی فیصلہ تو نہیں کیا. اگر کورٹ میں ابھی معاملہ پڑا ہے تو اس کو پڑا رہنے دیں. اگر گاڈ فاربڈ اگر وہ ریفیوز ہو جاتا ہے کورٹ سے بھی, تو پھر اس کو ضرور آپ کو فائٹ کرنی چاہیے. میرے خیال سے آپ کا کام ہو جائے گا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو.
السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر فیصل بول رہا ہوں نوٹنگم سے. میں نے 2 ویک پہلے کال کی تھی آپ کو. ٹرینٹی کالج سیلف کا مسز کا میرا تھا ایشو. ہماری آلریڈی ایک اپلیکیشن ہے ہیئرنگ پہ، اس وجہ سے ہمارے جو پاسپورٹس ہیں وہ آلریڈی ہوم آفس کے پاس ہیں. تو میری فیملی میں جسٹ مسز کو A1 چاہیے، تو ہم نے 3-4 دفعہ ٹرینٹی کالج سے رابطہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جسٹ اوریجنل پاسپورٹ ہو تو آپ جو ہے نا ایگزام میں آ سکتے ہیں. اب ہوم آفس کو 3 دفعہ لیٹر لکھا، 4th ٹائم اپنی ایم پی کے تھرو بھجوایا، تو انہوں نے ایم پی کو اوور دا فون رپلائی کیا ہے نوٹ ان رائٹنگ کہ وہ پاسپورٹ نہیں دیں گے، اور سرٹیفائڈ کاپی جو انہوں نے دی ہے وہی دیٹس انف فار دا سٹنگ ان ایگزام پرپس. بٹ اسٹل جو ٹرینٹی کالج ہے وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. تو ٹرینٹی کالج نے کوئی لکھ کے دی ہے؟ ابھی صورت میں ود آؤٹ ایگزام ہم اپلیکیشن پٹ اپ کر سکتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ٹرینٹی کالج جو آپ کہہ رہے ہیں کالج جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو انہوں نے کوئی آپ کو ان رائٹنگ دی ہے؟ ہاں جی، بائی ای میل انہوں نے رپلائی کیا، لیکن ہوم آفس نے جو ایم پی کا جو سٹاف ہے ان کو یہ رائٹنگ نہیں بھیجا. انہوں نے ان کا جو سینئر ہے سٹاف ممبر ان کو فون پہ بتایا. انہوں نے مجھے جو ہے نا ای میل میں یہ فارورڈ کیا. اور ایک فنی تھنگ مجھے تو لگتی ہے اس میں کہ ہوم آفس نے ایم پی سٹاف کو بتایا کہ انگلش لینگویج ٹیسٹ ریکوائرڈ ہی نہیں ہے FLR اپلیکیشن کے لیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ کی اپلیکیشن کون سی ہے؟ میں نے 10 ایئر بیسس پہ لانگ ریزیڈنسی پہ اپلائی کرنا ہے FLR انڈیفینٹ، اور میری مسز اور جو ہیں بچے وہ جائیں گے FLR. تو ابھی آپ نے اپلیکیشن کی نہیں ہے؟ اپلیکیشن میری ڈیو ہوگی فرسٹ ویک آف نیکسٹ منتھ. اور تو ابھی آپ کا کیس وہ جو کیس کورٹ میں ہے؟ ہماری 10 ایئر میرے کمپلیٹ ہوتے ہیں فرسٹ ویک آف مئی میں، اور ہیئرنگ کی ہماری ڈیٹ ہے جون میں. نہیں تو ہیئرنگ کس چیز کی ہے؟ آپ نے پہلے کوئی آرٹیکل 8 کی بیسس پہ کی تھی اپلیکیشن؟ نہیں، پہلے میں نے انٹرپرینور ویزا اپلائی کیا تھا جو انہوں نے جینوئنس کے اوپر ریفیوز کیا تھا، اور رائٹ آف اپیل ہمیں دیا تھا جس کی ہیئرنگ اس کی ہیئرنگ ابھی وہ ہو رہی ہے. لیکن ہیئرنگ کے 1 منتھ پہلے میرے 10 ایئر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ 2 بچے ہیں، لیکن وہ یہاں پہ آئے ہیں 2012 میں. بچوں کی ایج کیا ہے؟ ایج ہے تقریباً 15 اور 12. اچھا، اور وہ 2012 میں یہاں پہ آئے ہیں؟ ہاں جی، میں 2006 میں آیا تھا. دیکھیں اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آبویسلی وہ ہوم آفس اگر نہیں دے رہا پاسپورٹ، جبکہ آپ نے ان کو ای میل بھی بھجوائی ہوگی، تو آپ اپنے ایم پی یا وکیل کو بولیں کہ وہ جو ای میل کالج نے بھیجی ہے وہ ہوم آفس کو بھجوائیں نا، کہ وہ نہیں ایکسیپٹ کرے. تو ان میں دونوں میں سے کوئی ایک تو غلط ہے نا. اگر ہوم آفس جی ہاں جی، ہوم آفس کو ایم پی کے تھرو بھی بھجوائی ہے، خود بھی میں نے اس کی ای میل کی ہارڈ کاپی اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اسپیشل ڈیلیوری سے بھجوائی ہے، لیکن اسٹل ہوم آفس کہتے ہیں. پھر اس کا دوسرا طریقہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اگر مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہو رہا، جب آپ کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو آپ اپلیکیشن کریں، پھر اپنی وائف کی بھی اپلیکیشن کریں، اور اس اپلیکیشن میں مینشن بھی کریں کہ جہاں تک انگلش ٹیسٹ کا تعلق ہے تو میں آپ کو اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں، یہ ساری کورسپونڈنس ہے، ایم پی نے بھی لکھا ہے، اور آپ نے ہمیں پاسپورٹ ہی نہیں بھیجا، اور کالج جو ہے پاسپورٹ کے بغیر کر نہیں رہا، تاکہ اگر خدا نخواستہ ہوم آفس اپلیکیشن ریفیوز کرتا ہے تو جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک سالڈ گراؤنڈ ہو کہ بھئی آپ جو اپنی طرف سے کر سکتے تھے وہ آپ نے کیا. لیکن اگر ہوم آفس نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا تو پھر ان کے خلاف پھر چانس ہے کہ فیصلہ کریں کورٹ. میرا پھر بھی مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیٹیل میں جا کے کسی وکیل سے ڈسکس کریں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو 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 جی ہیلو، کون سا بول رہے ہیں؟ جی ہیلو، مجھے آپ کی آواز سوری کلیئر نہیں. کون سا بول رہے ہیں؟ ہیلو ہیلو السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر، میں نے پیپروں کو پوچھنا تھا. جی جی کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ مگر کہ میں نے وائف کے پیپر بھیجنے تھے. 6 مہینے کی انٹری ہے مجھے. آپ کے پاس ابھی کون سا ویزا ہے؟ ہیلو جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ کم آ رہی ہے جی. اچھا، آپ ٹی وی اپنا بند کر دیں پلیز.
हेलो हेलो जी, टीवी बंद कर दें प्लीज़। ये आ रही आवाज? जी जी, अब मुझे बताएं क्या सवाल है आपका। जी मेरा सवाल ये है कि मेरे इधर वाइफ को 6 महीने की एंट्री मिली थी। आपकी वाइफ को? बेल्जियम से आए। हाँ, हम्म, हम आए थे बेल्जियम से। अच्छा तो अभी 6 महीने की एंट्री मिली है, बल्कि वीजा नहीं लगा हुआ। जी, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तो ओनर के पेपर अप्लाई कर सकता हूँ? जी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? काम करता हूँ जी। जी, 2 अगर आप बच्चे भी हैं मेरे। जी आप काम भी काम करता हूँ। जी आप काम कर रहे हैं तो आपकी वाइफ यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आप को काम के डॉक्यूमेंट लगाने होंगे और वाइफ की एप्लीकेशन करनी होगी। उनको 5 साल का यहाँ पर वीज़ा मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है एक बार फिर ब्रेक का टाइम हो गया नाजरीन, ब्रेक पे जाते हैं। आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूं जाकिर खान। अब हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया है। बगैर कोई वक्त ज़ाय किए हुए अपने अगले कॉलर की तरफ चलता हूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी काशिफ बात कर रहा हूँ। मेरे 2 क्वेश्चन हैं आपसे। जी जी काशिफ साहब बोलिए। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा था। तो सबसे पहले तो ये है कि वो हाउस वाइफ हैं, तो जो मेरे फादर इन लॉ है उनकी स्टेटमेंट शो करेंगे। इसमें जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं जो विजिट के लिए वो दिखाएंगे। तो इसमें कोई मसला है? नहीं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं। फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, ये भी एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है वो है कि मतलब एक रीज़न क्या होनी चाहिए। जैसे हम बेबी एक्सपेक्टेड है हमारा, तो हम अगर ये रीज़न दें कि बेबी एक्सपेक्टेड है इसलिए आ रही हैं, या वैसे ही बता दें कि वैसे ही विजिट की जा रही हैं, तो कौन सा जो है रीज़न ज़्यादा मतलब सूटेबल होगा विजिट वीज़ा? चांसेस किसके ज़्यादा हैं? देखें, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है पैसे का, तो उसमें कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतने पैसे उनके पास मिनिमम हो उनके अकाउंट में। देखें, विज़िट वीज़ा की जनरल जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कोई भी अगर विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करता है तो वो अपने मुल्क में कितना सेटल है। तो अगर वो खाली अकेली आ रही हैं, हस्बैंड उनके वहीं पे हैं और वो आपके फादर इन लॉ काम करते हैं या बिज़नेस है जो भी है, उनके सारी डॉक्यूमेंटेशन लगती है, प्रूफ लगता है कि वो दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, या बच्चे भी हैं वहाँ पे, और भी आपके अगर वाइफ के बहन भाई हैं वो वहाँ पे उनके साथ रह रहे हैं, और प्रॉपर्टी वगैरह अगर कोई है, तो ये सारा कुछ प्रूफ करती है कि वो अकेली यहाँ पे आ रही हैं और उनका अच्छा खासा वहाँ पे सेटल्ड लाइफ है, तो इसलिए वो वापस जाएंगी। इवन तो उनकी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट उनके नाम पे ना हो फिर भी इशू नहीं है? जी, उस फिर भी कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उनके नाम पे बैंक स्टेटमेंट हो। वो अपने जो उनके जो मतलब आपके फादर इन लॉ जो हैं वो उनको वो सपोर्ट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था ना कि आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही हैं तो बेहतर रीज़न कौन सा है। देखें, दोनों रीज़न हो सकते हैं कि एक तो ये बिल्कुल मेंशन करने में कोई गलत बात नहीं है कि जी आपकी वाइफ मतलब उनकी बेटी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो वो इसलिए भी वो जा रही हैं वहाँ पे अपने जो होने वाला जो ग्रैंड चाइल्ड है उससे भी मिलना चाह रही हैं, और अब जनरली वैसे भी अपनी बेटी के पास जाके और यहाँ पे आना चाह रही हैं। दोनों चीज़ें आप मिक्स कर सकते हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि खाली आप ये बोलें कि जी वो उनकी चूँकि मतलब आपकी वाइफ की बेबी होने वाला है तो इसी वजह से वो आ रही हैं, क्योंकि अगर किसी वजह से डिले हो जाता है मामला डिसीजन में, बेबी आपकी वाइफ का हो जाता है, तो फिर उस पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बेहतर ये है कि सारा कुछ मेंशन करें कि जनरल अपनी बेटी और आपको मिलने के लिए भी आ रही हैं, और साथ आपकी जो वाइफ है उनका बच्चा भी हो रहा है, तो उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर ओमर गोल बोल रहा हूँ लंदन से। एक सवाल पूछना था आपसे। जी जी बोलिए, क्या सवाल है? सर मैं टायर 1 जनरल पे था और मैं 5 साल कंप्लीट करके ILR की एप्लीकेशन मैंने की थी 1 डे सर्विस में। तो उन्होंने मेरी 1 डे सर्विस में एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी थी। उसकी वजह ये थी कि मैं जो अपने पिछले टैक्स रिटर्न से वो सारे मैंने अमेंड करवा के, अरे वो नहीं थे वो पे नहीं किए थे, लेकिन उन्हें मैंने अमेंड करवा के किया था। उन्होंने ये रिफ्यूजल लगाया था कि भाई मुझे सेक्शन 322 और सेक्शन 322 लगा के रिफ्यूज कर दिया था कि आपने हमारे साथ पहले आप कुछ और बताया है, तो अब हमने कुछ और बताया तो आपने हमारे साथ डिसेप्शन की है। तो मेरे पास 1 दिन का वीजा था, तो मैंने अपने लोकल
وکیل کے ساتھ مل کے دوبارہ اپلیکیشن ڈال دی تھی, اور اب میں نے سارا اس کا ٹیکسٹ جو HMRC کا تھا وہ میں نے سارا فل کر کے بھر کے سارا دے دیا انہیں. کوشچن یہ تھا کہ آلریڈی 3 مہینے گزر چکے ہیں اس چیز کو, میں اپنے فنگر پرنٹس بھی ہو گئے ہیں, بایو میٹرکس سارا کچھ ہو گیا ہے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ رہا ہے, آپ کی کیا ہے کہ کتنے چانسز ہے کہ آپ وہ اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ انہوں نے میرا پاسپورٹ وغیرہ بھی رکھ لیا تھا, سارا کچھ انہوں نے کہا, صرف انہوں نے مجھے رائٹ آف اپیل بھی نہیں دیا, اور انہوں نے مجھے صرف ایڈمن ریویو دیا تھا. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ ابھی وہ اس میں کتنے چانسز ہیں, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خالی اس وجہ سے ریفیوز کیا تھا کہ آپ نے ٹیکس نہیں پے کیا تھا. جی میں نے ٹیکس نہیں پے کیا تھا, اور میں نے جب ٹیکس دیا تھا اس وقت وہ ٹیکس تھا, لیکن میں نے امینڈ کروایا تھا. جی تو یہ ایسی جی تو یہ بالکل آپ اکیلے ایسے نہیں ہیں, بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے جن لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ جی پوائنٹس لینے کے لیے اس وقت تو شو کیا, لیکن بعد میں پھر ٹیکس اس حوالے بعد میں جو ہے وہ ٹیکس اس حوالے سے نہیں دیا, جس کی وجہ سے ہوم آفس نے ریفیوز کیا ہے. تو جہاں تک آپ کا یہ تھا کہ آپ نے نئی اپلیکیشن کی ہے, تو وہ تو آپ نے بالکل صحیح کی ہے کہ آپ کا ویزا ختم ہونے والا تھا تو آپ نے دوبارہ اپلیکیشن کر دی وتھ فردر ایویڈنس. اب ڈپینڈنگ کہ آپ کا ایویڈنس کتنا اسٹرانگ ہے اور کتنی آپ کی ایکسپلینیشن اسٹرانگ ہے, اس حوالے سے ہوم آفس فیصلہ کرے گا. لیکن چانس یہ ہے کہ اگر دوبارہ آپ وہ ریفیوز کرتے ہیں تو شاید آپ کو اپیل رائٹ ملے, تو اس میں پھر یہ ہے کہ کورٹ میں آپ جا کے اپنی سچویشن کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, اور پھر اس حوالے سے ہی کورٹ فیصلہ کرے گی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون سا بول رہے ہیں؟ فرحاد بٹ بات کر رہا ہوں ذاکر بھائی. جی جی فرحاد صاحب بولیے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک. اب میں سپتمبر 2006 میں آیا تھا. سوری. اچھا جی. اب میرا ڈیو ہے سپتمبر 2016 میں, لائک 10 ایئرس پہ جو ہے انڈیفینیٹ. اب اس میں ڈاکومنٹس مجھے کیا ریکوائرڈ ہیں جو کہ میں نے ان کو پروف کرنا ہے؟ دیکھیں مین تو یہ ہے کہ آپ کے جو پاسپورٹس نا سنس یور ارائیول, آپ کے پاسپورٹس وہ پروف کریں گے کہ آپ یہاں پہ ریزیڈنٹ اتنے عرصے سے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا لائف ان دا UK ٹیسٹ سرٹیفکیٹ اور انگلش کی ریکوائرمنٹ ہے B1 کی. تو یہ تو مین چیزیں ہیں, اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ کا ورک ہسٹری ہے, P60s وغیرہ, یا آپ نے جو بھی کرتے رہے یہاں پہ, تو ہر سال کے حوالے سے اگر کچھ تھوڑا بہت پروف آف ریزیڈنس دے سکتے ہیں, 1-2 چیزیں, تو وہ بہتر ہوتا ہے. لیکن اس کی کوئی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاسپورٹ سے پروف ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ رہے ہیں. جی بہت شکریہ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں مسز پرویز بات کر رہی ہوں لندن سے. جی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. اس کو یہاں پہ آئے ہوئے 12-13 سال ہو گئے, اور 8.5 سال تک وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ لیگلی رہا ہے. اس کے بعد ڈفرینٹ ٹائپ کی ریپرزنٹیشنز اور یہ وہ جاتا رہا اس کے لیے, اس کے سولسٹر نے بھیجتا رہا ہے. لیکن فائنلی میں آپ کو بریفلی بتاتی ہوں کہ پچھلے سال پھر ہیومن رائٹ پہ اس کی اپلیکیشن کی تھی, جو کہ اب ہمیں ان کا لیٹر آیا کہ آپ کا ہم نے ڈیسیجن کر دیا ہے, تو آپ آ کے کرائڈن سے وہ اپنا ڈیسیجن لے لیں. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ڈیسیجن عام طور پر پوسٹ سے بھیج دیتے ہیں, تو وہ بلا کے کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ اور اس لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ آئیں اور ایڈریس نمبر 2 پر آئیں, اور آپ کو ٹکٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ انہوں نے کیوں بلایا ہے وہاں پر, اور کیا وہ اپیل کا رائٹ نہیں دیں گے؟ کیونکہ یہ تو ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن ہے, تو اپیل کا رائٹ دیں گے یا کیا کریں گے, یا ڈیٹین کریں گے؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ obviously اگر آپ جس طرح بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ٹکٹ بھی اپنا مت لیں اور آپ آئیں یہاں پہ, تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈیٹین کریں, لیکن ضروری نہیں ہے ایسا. لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سوری آپ یہ کون ہے, آپ کے بیٹے ہیں؟ ہلو, میرا خیال میں جو کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی, لیکن بہرحال اگر آپ سن رہی ہیں تو اگر آپ کے کوئی وکیل ہیں تو بہتر ہے کہ وکیل ان کو لکھیں کہ جی جو بھی آپ نے ڈیسیجن لیا ہے تو وہ آپ ہمیں بھیجیں, اور کیوں آپ ہمارے کلائنٹ کو بلانا چاہتے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں, کیونکہ ڈیسیجن آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر آپ کے وکیل لکھیں گے تو پاسبل یہی ہے
چانسز ہیں کہ وہ ڈیسیجن بھجوا دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیٹین کریں لیکن ضروری نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وکیل ان کو سے لے کے ایگزیکٹلی سچویشن معلوم کریں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی مجھے اپنا اور اپنی فرینڈ کے بارے میں کوشچن پوچھنا تھا. ایکچولی ہم لوگوں کو انڈیفینٹ ملا دونوں کو 2013. ہیلو. آپ کی آواز بند ہو گئی ہے. آئی ڈونٹ نو یہاں سے ہمیں پرابلم ہے لیکن میرے خیال میں شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے صرف ایک کوئک انفارمیشن چاہیے. میں 2007 میں یو کے آیا تھا اور میرے پاس اب انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے اور میں نے جب ILR لیا تھا تو مجھے پاس کرنا پڑا تھا لائف ان یو کے ٹیسٹ اور اب میں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا تو کیا مجھے وہ دوبارہ پاس کرنا؟ نہیں، آپ کو دوبارہ سے لائف ان دی یو کے ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. 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 جی السلام علیکم. میں عرض کر رہا تھا کہ میں 2007 میں میں نے سن لیا آپ کا سوال. اگر آپ نے لائف ان دی یو کے ٹیسٹ کیا تھا تو دوبارہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. 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 جی ہیلو. یس آئی ایم نیکسٹ. یس یو آر تھرو. یو کین ٹاک. ہیلو. اوکے. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری وائف نے اور ان کی پوری فیملی نے اسائلم کلیم کیا تھا اور اس کے بعد ان کو ڈسکریشنری لیو دیا تھا 2.5 ایئرس جو ابھی ختم ہونے جا رہا ہے مئی 2016 میں. اور 2 سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی. انہوں نے مجھے بھی FLRO فارم پہ جو ہے وہ ڈسکریشنری لیو دے دیا تھا جو میرا بھی ان کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اب. جی جی. تو اب جو ہماری ایکسٹینشن جائے گی, ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ ہم فارم جو ہے نا میری وائف اور ان کے سارے گھر والے فارم فل کر رہے ہیں کیونکہ ان کا اسائلم ریفیوز ہوا تھا تو وہ فل کر رہے ہیں FLR DL اور میں فل کر رہا ہوں کیونکہ لاسٹ ٹائم مجھے FLRO پہ ملا تھا تو وہی فل کرنا ہے. 2 کوشچن ہے. ایک یہ ہے کہ NHS کی فیس ہم سب کو دینی ہوگی FLR DL والوں کو بھی اور FLRO والوں کو, اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ FLR DL کی لاسٹ ٹائم کوئی فیس نہیں دی تھی تو ان کی فیس دینی پڑے گی. مجھے تو دینی پڑے گی لیکن ان کی فیس دینی ہے یا نہیں؟ دیکھیں وہ فارم جہاں تک آپ کا تعلق ہے نا FLRO تو اس میں تو آپ کو جہاں تک میری انفارمیشن ہے آپ کو ہیلتھ سرچارج دینا پڑے گا FLRO پہ. جو FLR DL ہے مجھے آئی ایم ناٹ شیور کہ اس پہ ہیلتھ سرچارج پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا. اگر آپ چاہیں تو آپ نیکسٹ ویک بے شک مجھے کال کر لیں دوبارہ تو میں آپ کو کنفرم کر کے ذرا کر لوں گا کیونکہ آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ اس پہ ہیلتھ سرچارج ہے کہ نہیں ہے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو. جی 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 ہیلو. آپ کی جی وعلیکم السلام. جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جی مجھے اور میری فرینڈ کو دونوں کو 2013 میں انڈیفینٹ ملا ڈومیسٹک وائلنس کے تھرو. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ اب جو ہے میں جو ہوں وہ 2012 میں آئی ہوں اور میری فرینڈ جو ہے وہ 2004 میں آئی تھی لیکن ہم دونوں کو ڈومیسٹک وائلنس کے تھرو انڈیفینٹ 2013 میں ملا ہے. ڈومیسٹک وائلنس کے تھرو سوری ڈومیسٹک وائلنس کے تھرو کا مطلب یہاں پہ آپ اسپاؤس ویزے پہ آئی تھیں اور پھر ڈومیسٹک وائلنس اسپاؤس ویزے پہ ہم دونوں آئے تھے. جی جی. اور ہم دونوں کے ایک بچے ان کا جو ہے برٹش پاسپورٹ ہے ان دونوں کے مطلب پاس اس کے بیٹے کے پاس بھی میری بیٹی کے پاس بھی. دا تھنگ از کہ ہماری جو کیس ورکر تھی انہوں نے لائک مجھے بتایا, میں نے ان سے ان پرسن پوچھا کہ ہم لوگوں کا کیا ہم لوگ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں, تو انہوں نے کہا نہیں یو نیڈ ٹو ویٹ فار 5 ایئرس بیکاز آپ لوگوں کو ڈومیسٹک وائلنس کے تھرو انڈیفینٹ ملا ہے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ویدر وی کین اپلائی فار لائک سٹیزن شپ اور ابھی ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. 2 ایئرس آلموسٹ ہو گئے, 3 ایئرس رہتے ہیں. دیکھیں جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2000 کب آئی تھیں آپ یہاں پہ؟ جی میں 2012 میں آئی تھی, اگست میں. اگست 2012 میں آپ اسپاؤس ویزا پہ آئی تھیں اور پھر ڈومیسٹک وائلنس کی بیسس پہ آپ کو 2000 کب ملا تھا انڈیفینٹ؟ 2013 میں مجھے انڈیفینٹ. تو آپ کو تو 5 ایئرس آلریڈی 2017 میں ہوتے ہیں نا. اچھا جی. آپ کو اگر 2012 میں آپ یہاں پہ آئی تھیں اسپاؤس ویزے پہ تو آپ کو 5 ایئرس ویٹ کرنا پڑے گا. جب آپ یہاں پہ آئی تھیں اس وقت سے تو آپ کو 2017 میں 5 ایئرس ہوتے ہیں. فرینڈ جو وہ 2004 سے آئی ہوئی ہے لیکن اس کو جو ہے انڈیفینٹ وہ 2013 میں ملا ہے تو اس کو کتنا ٹائم ویٹ کرنا پڑے گا یا اس کو اپلائی کر دینا چاہیے؟ نہیں ان کو 2013 اتنا لیٹ کیوں ملا ڈومیسٹک وائلنس؟ مطلب اس سے پہلے وہ اسپاؤس ویزے پہ رہ رہی تھیں.
जी जी वो स्पाउस वीजे पे थी, बट ड्यू टू सम रीजंस लाइक उसका जो वो इलीगल रही है यहाँ पे, मतलब अपने इन लॉज की वजह से। जी देखें, अब उसमें इशू ही है रेफ्यूज के थ्रू जी, उसमें इशू ही है, और ये कि अगर आप लोग जो है वो इलीगल रहे हैं उस दौरान, तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप अप्लाई करती हैं तो नेशनलिटी के लिए, तो उसमें ये अगर कोई भी 10 साल लास्ट 10 ईयर्स में इलीगल या इमिग्रेशन कंडीशंस आपने ब्रीच की होती हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है। तो देखना ये होगा कि कब से आपकी और आपकी फ्रेंड की जो है बिल्कुल स्टेटस थ्रू आउट लीगल हो गया था। आपकी फ्रेंड अगर 2013 में लीगल हुई थी तो फिर उनको 10 साल वहाँ से वेट करने पड़ेंगे 2013 से। आपके केस में अगर आप लीगली रही थी थ्रू आउट, 2012 में स्पाउस वीज़े पे आई थी और फिर डोमेस्टिक वायलेंस की बेसिस पे आपको मिल गया था इंडेफिनिट, तो आपको फिर 10 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं, आपको फिर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल, एज लॉन्ग एज आप वहाँ से लीगल रही हों। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बड़े जल्दी से सवाल करें क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि टाइम बिल्कुल कम रह गया है। अच्छा सर, मैं अली बात कर रहा हूँ। अभी मेरी आपसे बात हुई थी थोड़ी देर पहले, मेरा जो रिफ्यूज हो गया लेटर वो मुझे मिला नहीं है, दूसरे एड्रेस पे चला गया। तो मैंने भी फोन किया था, तो वो फिर वकील को मेरे को फोन करना पड़ेगा ना, तो वकील से मैं पता करके फिर लेटर मंगवाऊंगा। तो इस पे मेरे स्टेटस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? देखें स्टेटस पे बिल्कुल फर्क पड़ सकता है। आपको चाहिए कि फोन के जरिए नहीं, आपके वकील प्रॉपर इन राइटिंग लिखें ताकि उनके रिकॉर्ड में आए और आपके पास भी कुछ दिखाने के लिए हो। कल को कोई आपको पकड़ता है, कोई ऐसी वैसी बात होती है, तो आपके पास वकील का लेटर हो कि जी उन्होंने लिखा हुआ है एग्जैक्टली क्या सिचुएशन चल रही है। खाली फ़ोन पे मामला हल नहीं होगा। उन्होंने राइटिंग में लेटर तो लिख दिया है। अभी मैं कल गया था उनके पास, उन्होंने राइटिंग में लेटर लिख दिया है कि रिसीव नहीं किया और उनको सेंड करें एक लेटर। जी ठीक है, डिसीजन लेटर ठीक है। तो अगर इन राइटिंग लिख दिया है तो फिर इंशाल्लाह कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि तो उसके बाद मेरा क्या ऑप्शन है सर इसके बाद? देखें वो तो जब आपका डिसीजन आएगा उसके हिसाब से फिर उसमें फैसला होगा। और मुझे तो मालूम भी एग्जैक्टली नहीं है कि आपका केस क्या था। अगर आप चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और डिटेल में फिर आपका केस डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।